اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں باقی ہیں، اللہ کریم ان گھڑیوں میں ہمیں اپنی عبادت، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید سارے کا سارا ہی تمام مخلوقات کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور اسی سے الحمدللہ حضور کی امت ہدایت پکڑتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمارے لیے باعث شفا بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، باعث علاج بھی ہے۔ اس کی ہر صورت، ہر آیت پر ہماری جانیں، ہماری نسلیں بھی قربان ہیں، لیکن ہر صورت کا اپنا ایک خاص مقام اور اس کا خاص مقصد اللہ کا جل شانہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ کریم نے کرم فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر صورت کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن قرآن کریم کے آخری پارے کے اندر ایک ایسی صورت ہے جسے سورۃ اللہب کہا جاتا ہے۔ یہ صورت شدید محبت میں مبتلا کرنے والی ہے۔ یہ صورت صرف آپ کے دشمن کے لیے نہیں بلکہ دین کے دشمن کی ہلاکت کا بھی سبب بنتی ہے، اور اسے راہ راست پر لانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ تعالی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اگر یہی صورت پڑھ کر دشمن کے سامنے انسان جائے تو وہ دشمن آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ مجرب اور مقبول صورت ہے۔ قرآن کریم کے آخری سپارے میں سورۃ لہب موجود ہے، اس کی انشاءاللہ تلاوت بھی کریں گے اور اس کا وظیفہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس کا وظیفہ کرنے سے شیطان بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور اگر اس صورت کو روزانہ کا معمول بنا لیا جائے تو اس صورت کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس صورت سے آپ اپنے جائز کاموں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف جائز حاجات کے لیے اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے۔ کسی کی ہلاکت کا جو ہے سبب وہ مقصود نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ تم انسانوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ غالباً نہیں، یہ حدیث شریف کی کا مفہوم ہے، تو اس وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس صورت سے اللہ کریم بہت رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں۔ اور یہ صورت ہم نے رمضان المبارک کے اندر 3 دن اس کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر ہم نے یہ تعداد پوری کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص 1 دن میں یا 2 دن میں بھی پڑھنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 دن آپ آرام سے، خلوص سے، اعتقاد و یقین سے اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے جب اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اثر آپ کو بہترین نظر آئے گا۔ جائز کاموں میں قرض سے نجات بھی ہے، جائز کاموں میں دشمن سے حفاظت بھی ہے، جائز کاموں میں آپ کی زمین، آپ کے مکان غیر کے قبضے میں ہیں تو اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی عورت یا مرد وہ بد چلن ہو چکا ہے، غلط راستے پہ چل چکا ہے تو اسے راہ راست پہ لانے کے لیے، یا کوئی جائز رشتے کے لیے کہ اس کی شادی اچھی جگہ پر ہو جائے اور اسلامی رشتے انہیں جو ہے ایسے ملیں جو اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، تو اس عمل سے آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ لہب کو 200 مرتبہ یعنی 200 ٹائم ہم نے پڑھنا ہے، 200 ٹائم سورۃ لہب پڑھنی ہے۔
اول آخر جتنی دفعہ بھی پڑھیں درود شریف لازمی پڑھیں، اور درمیان کے اندر سورۃ لہب اپنی حساب تعداد کے مطابق پڑھیں، توفیق کے مطابق، تاکہ 3 دنوں کے اندر 200 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ پوری ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر نعمت سے بھی مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اتنا جلدی فائدہ ہوگا، آپ کو زندگی کے ہر موقع پر فائدہ ہوگا۔ غربت اور رزق کی بندش توڑنے والا ایسا یہ طاقتور روحانی وظیفہ جو دنوں میں انشاءاللہ تقدیر بدل ڈالے گا۔ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے، خاص طور پر جن لوگوں کو تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی آمدن میں غیر معمولی اضافہ ہو، اس کی آمدن میں غیر معمولی ترقی ہو؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کرم فرمائیں گے۔ مہنگائی اور دیگر ضرورتوں کی وجہ سے لوگوں کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، تو ان میں سے بہت ایسے لوگ بھی دیکھیں جو کہتے ہیں کہ مالی تنگ دستی کی وجہ سے وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، قرض لیتے ہیں لیکن پھر ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مالی حالات انہیں خودکشی پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو موجودہ حالات میں جب گھر کے ہر ایک فرد کمائے گا تو مالی حالات بلا شبہ خراب تر رہیں گے۔ ایسے تمام لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 3 دن اگر آپ عمل کر جاتے ہیں تو مرادیں پوری ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، اور اللہ تعالی غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ اب سورۃ لہب کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس کا پڑھنا اور مزید آسان ہو جائے۔ اس کی 5 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور آخری جو 4 صورتیں ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ آگے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔ یہ آپ نے تلاوت سماعت کی، ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔